بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پر لکھی ہوئی ایک ایسی تسبیح نماز فجر کے وقت جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھے گا اللہ پاک اس کا دیوانہ اور وہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایسی تسبیح جو عرش پر لکھی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح اور ذکر کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے اس مقرب بندے سے بے حد پیار کرتا ہے اور وہ بندہ بھی اللہ پاک سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ پاک کی مدد پاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے۔ وہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنتی حوروں کے پلکوں پر لکھی ہے، تو یہ تسبیح فجر کے وقت جو بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک کا سب سے پیارا اور لاڈلا بندہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے، انہیں آگ میں پھینکنے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال کریں اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ان اولیاء اللہ، اللہ سے کہو سن لو، بے شک اللہ کے دوست پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مکرم بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت اور برکت والی تسبیح مبارکہ ہے جو کہ عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے، اس کی ذات کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی میں کوئی بڑے بڑے وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ اس عمل کو کر لینا ہے، آپ کو اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، کمال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر حقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے میں جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو میں نے بے شمار وظیفے بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے،
یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، دور کر دے گا۔ آپ کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے انشاءاللہ وہ چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اس تسبیح کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی مشکل حل ہو جائے گی۔ انسان کو سکون صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو صرف ہاتھ اٹھانا ہے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اکثر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار حلال طریقے سے کریں گے یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیا کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جاں فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ کی تنخواہ حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے بھی بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی یہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے والد نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی نیچے والے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہیں، اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ آج سے اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ کو عمل بھی کرنا ہے، تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات کے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ بھی عہد کیا ہے جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔
صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فجر کی نماز کو گویا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ کیا، یعنی جس کی نماز فجر رہ گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمارہ بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیب بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں، میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں، ہمیں وہ ذوق دے جو فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے یعنی با جماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو دونوں نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور ہر جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے ادا کرے، آمین۔ ناظرین، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے سے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی ہی پڑھ لے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی اپنی خدمت کی فرمان۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تم وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو یہ کلمات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ کو ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورہ پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کہتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورہ چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس سورہ کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن یہ وہ سورہ ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا و آخرت کو سنوار دے گی۔ آپ سورہ اخلاص کو 12 بار پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کرتے رہیں۔